اللہ سبحانہ و تعالی اپنی حکمت بالغاہ سے دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے۔ یہ دنیا آسائشوں کا گھر نہیں، یہ دنیا تکمیل کا راستہ ہے۔ یہاں ہر قدم پر آزمائش ہے، ہر سانس میں ابتلا ہے، مگر اللہ کی رحمت کتنی عظیم ہے کہ جس مصیبت کو نازل کرتا ہے، اسی مصیبت کے برابر انسان کو صبر کی قوت عطا فرماتا ہے۔ ہم معصومین علیہم السلام کے ارشادات میں بارہا یہ حقیقت دیکھتے ہیں کہ مصیبت جتنی بڑی ہو، اللہ صبر بھی اتنا بڑا عطا فرماتا ہے۔ یہ محض ایک جملہ نہیں، یہ زندگی کی ایک مکمل حقیقت ہے۔ انسان اپنی محدود سوچ میں جب غم کو دیکھتا ہے تو گھبرا جاتا ہے، ٹوٹنے لگتا ہے، بکھرنے لگتا ہے، مگر رب کریم اپنے بندے کی نبضہ کو جانتا ہے۔ وہ اس کے اندر اتنی ہمت، اتنا حوصلہ، اتنی برداشت پیدا کر دیتا ہے کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے کہ میں نے یہ صدمہ کیسے سہا لیا۔ اے صاحبان عقل و دل، صبر بزدلی نہیں، صبر بے بسی نہیں، صبر وہ طاقت ہے جو مومن کو پہاڑوں کی طرح مضبوط کر دیتی ہے۔ صبر وہ نور ہے جو دل کو ظلمتوں میں بھی روشن رکھتا ہے۔ صبر وہ کشتی ہے جو طوفانوں کے بیچ بھی مومن کو غرق ہونے سے بچا لیتی ہے۔ یاد رکھو، جس طرح اللہ روزی تقسیم کرتا ہے، اسی طرح صبر بھی اپنے حکیمانہ انداز میں بانٹتا ہے۔ کوئی بھوکا رہ سکتا ہے، مگر بے صبر نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ کوئی مظلوم ہو سکتا ہے، مگر برداشت سے خالی نہیں ہوتا جب تک رب نہ چاہے۔ اب آتے ہیں موت کی حقیقت کی طرف۔ موت، مومن کے لیے موت فنا نہیں، اختتام نہیں، بلکہ ابتدا ہے۔ مومن کے لیے موت ایک نئی زندگی کا دروازہ ہے۔ مومن کے لیے موت اللہ کے مہمان خانے میں داخلے کا پروانہ ہے۔ اگر جانے والا مومن ہے تو اس کے لیے موت اذن دخول جنت ہے۔ وہ دنیا کی کلفتوں، غموں، مصیبتوں، ظلمتوں سے آزاد ہو کر اللہ کی رحمت کی گود میں پہنچتا ہے۔ وہ اب دنیاوی درد سے آزاد ہے۔ وہ اب ایسے مقام پر ہے جہاں نہ رنج ہے، نہ اندیشہ، نہ حسرت۔ تو پھر ہمیں اگر کوئی عزیز، کوئی پیارا، کوئی دوست ہم سے رخصت ہو جائے تو ہم روتے کیوں ہیں؟ ہاں، جدائی کا درد انسانی فطرت ہے۔ آنسو بہانا انسانی کمزوری نہیں، یہ محبت کا اظہار ہے۔ مگر دل میں یہ اطمینان رہنا چاہیے کہ وہ اب اللہ کے حضور ہے، رحمتوں میں ہے۔ عزیزو، دنیا کے ساتھ محبت انسان کو مایوس کرتی ہے۔ دنیا کا پیچھا کرنے والا کبھی سکون نہیں پاتا۔ چاہے کتنی بھی دولت ہو، کتنی بھی شہرت ہو، کتنے ہی وسائل ہوں، اگر دل دنیا میں الجھا ہے تو کبھی دل کو سکون نہیں ملے گا۔ دنیا کا اصول کیا ہے؟ جتنا دنیا کی طرف بھاگو گے، دنیا اتنی دور بھاگے گی۔ دنیا ایک سراب کی مانند ہے جو دور سے چمکدار نظر آتا ہے، مگر جب قریب جاؤ تو کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ دنیا تمہیں تھکاتی ہے، دوڑاتی ہے، بے چین کرتی ہے، آخرکار ناکام کر دیتی ہے۔ لیکن اگر تم دنیا کو دل سے نکال دو، اللہ پر توکل کر لو، دنیا خود تمہارے قدموں میں آ جائے گی۔ دنیا کی عزت، دنیا کی دولت، دنیا کی کامیابیاں خود پیچھے پیچھے آئیں گی، مگر تمہارا دل ان سے آزاد رہے گا۔ اور یہی آزادی، یہی بے نیازی انسان کو حیات حقیقی کی طرف لے جاتی ہے۔ مگر خبردار، جیسے ہی دل دوبارہ دنیا کی طرف مائل ہوگا، دنیا پھر دور بھاگے گی۔ نہ دنیا ہاتھ آئے گی، نہ آخرت کی راحت۔ اسی لیے معصومین علیہم السلام نے فرمایا، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ پھر ایک بات اور سنو، ہمیں دین کو کارٹون نہ بنانا چاہیے۔ مذہب ایک سنجیدہ حقیقت ہے۔ کارٹون کیا ہوتا ہے؟ ایک سچی چیز کو بگاڑ کر مزاحیہ انداز میں پیش کرنا۔ جب ہم دین کو اپنی خواہشات، اپنے ذاتی نظریات اور اپنی محدود سمجھ کے مطابق ڈھالنے لگتے ہیں تو ہم دین کا کارٹون بناتے ہیں۔ جیسے کوئی کارٹونسٹ ایک چہرہ بنائے اور ناک کو حد سے زیادہ لمبا کر دے یا کانوں کو غیر معمولی بڑا کر دے۔ ایسے ہی جب ہم دین کو اپنی سہولت کے مطابق بدل دیتے ہیں، کبھی احکام کو ہلکا لیتے ہیں، کبھی شریعت کو اپنی مرضی کے مطابق تشریح کرتے ہیں، تو حقیقت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یاد رکھو، دین کے راستے پر چلنے کے لیے دل میں اخلاص، نیت میں پاکیزگی، عمل میں صداقت اور سوچ میں وسعت ہونی چاہیے۔ عزیزو، زندگی مختصر ہے، کسی کو یہ ظن نہ ہو کہ میرے پاس بہت وقت ہے۔ موت کی چاپ قریب ہے۔
ہر سانس کے ساتھ ہم اپنی منزل کے قریب جا رہے ہیں۔ کبھی آنکھیں بند کر کے سوچو، آج اگر میری زندگی کی مہلت ختم ہو جائے تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس لیے دنیا کی محبت کو دل سے نکالو، آخرت کے لیے کام کرو، صبر کو اپنی طاقت بناؤ، اور اللہ کے حضور جانے کی تیاری میں زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارو۔ یاد رکھو، زندگی کا اصل مقصد اللہ کی رضا ہے۔ دنیا میں رہو مگر دنیا کو دل میں نہ بساؤ۔ غم آئے، مصیبت آئے، صبر سے کام لو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔